زمین و زمان تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے بہت ہی خوبصورت سلسلے محفل نعت کا آغاز ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ لمحات زندگی کے یادگار لمحات ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی میں گزریں، اور یاد رہے یہ نعت خوانی یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جاری ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز رہا، اور سبحان اللہ کئی صحابہ کرام تو وہ تھے جو نبی پاک کے دربار کے شعراء کہلائے، پیارے آقا کے نعت خواں کہلائے۔ خاص طور میں بہت بڑا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور آپ کے اشعار تو سبحان اللہ، ایک شعر میں کیا خوب آپ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے، بلکہ ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر اقدس پر بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے۔ تو نعت پڑھنا گویا صحابہ کا طریقہ ہے، نعت سننا یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو مبارک ہو انہیں جو نعت خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی میں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، ہو سکے تو باوضو مدینہ پاک کا تصور جما کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آج کے اس سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ تلاوت قرآن مجید ہو چکی ہے، آئیے اب انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، چیز دنیا بھول گیا، ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل غوغ تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی ماشاءاللہ یہ جو کلام ہے یقین جانے یہ ایسی دل کی آواز ہے، اور یہ بات ان کو جلدی سمجھ آئے گی جو مکہ پاک میں جا چکے ہیں، کعبے کا دیدار کر چکے ہیں۔ کعبہ مشرفہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی خوبصورت اور روحانی اور پر ہیبت یوں کہیے کہ مقام ہے کہ وہاں جا کر جو دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسا وقار ہے، ایک ایسی دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس نے 1000 بار بھی کعبے کو دیکھا ہے نا، اور جب وہ کعبہ مشرفہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے نا، واقعی کیا چیز ہے دنیا، بھول گیا، اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ میں کعبے کے سامنے، میں اللہ کے گھر کے سامنے، پھر جو طواف کا منظر ہے، اور یہ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہر وقت کعبے پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، چھما چھم کعبے پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو جب اتنا قریب بندہ کعبے کے پہنچتا ہے نا، اور خاص طور پہ جو پہلی نظر ہے، سبحان اللہ، کتابوں میں لکھا کہ جب پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے تو جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور واقعی اس وقت اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یعنی واقعی کہتے ہیں شاید رونے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا، بے ساختہ ہی آنسو نکل آتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتا میں کدھر آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر تک تو کیا چیز ہے دنیا، بھول گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کعبہ مشرفہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، طواف کعبہ نصیب فرمائے، کعبے کو دیکھ کر خاص دعائیں کرنا نصیب فرمائے۔ یاد رہے کہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں جو بتایا گیا کہ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 جو ہے وہ وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں صرف ان پر نازل ہوتی ہیں جو کعبے کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہوتے، صرف کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی، اللہ مجھے اور آپ کو جلد حاضری نصیب فرمائے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں
کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی
سبحان اللہ، کیا بات ہے، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کعبہ مشرفہ کا بار بار دیدار عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ پھر اسی کی رضا کے لیے ہمیں جانا نصیب ہو انشاءاللہ۔ مزید کلام بھی سنتے رہیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سب شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، پڑھئے صلی علی نبینا، صلی علی مدن، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے پیارے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پڑھئے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ اب بلا لیجیے نا مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے حج کا مہینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ، المدد تاج چارے مدینہ، مدینہ، المدد تاج دارے مدینہ، المدد تاج چارے مدینہ۔ کیا کمال کا کلام ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سے ایسے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہمیں سن رہے ہوں گے کہ جو یہ تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی اسباب ہوتے، ہم بھی احرام پہن کر، ہم بھی لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم بھی حج کرتے، اور ہم بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، اسباب نہیں، انتظامات نہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے تو گھبرائیے نہیں۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، وہ بڑے رحیم ہیں، اور ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آئیے نا انہی سے عرض کرتے ہیں نا کہ حضور ہمارا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے، ہمیں بھی کرم فرمائیے۔ کوئی بعید نہیں کہ آج ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں، دل سے پکاریں، اور پھر کوئی ہمیں بھی جلد خوشخبری مل جائے۔ آئیے مل کر پرسوز انداز میں اس مبارک کلام میں شامل ہو جائیں۔ ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ، ٹوٹ
جب چلے سوئے طیبہ سفینہ المدد تاجدار مدینہ مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ اور مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت میرے دل کی نکالو مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو سموسا گیا جاجنے باندھی کمر میرے بھی حج کی کوئی صورت ہو یا رسول مجھ کو مدینے بلا لو مجھ کو مدینے بلا لو پھر مجھے شان بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرو پھر یا نبی آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی آقا پلے ذرے رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں غم جگہ سے بچا لے بہت اداس ہوں میں کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال نال ڈالے بہت اداس ہوں میں مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت میرے دل کی نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھالو اب کہہ دو مجھے مدینہ اب کہہ دو مجھے مدینہ
تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ پر آ کے کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام دریار کے جانے والے ہم بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھریاں پوشائے امید کی کس جانے دو کہ گناہ بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا نہ صبح آیا نہ شام آیا اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ اور کاش اس شان سے حاضری ہو مجھے دیوانگی چھا گئی ہو کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ نظر میں ہو شاہ مدینہ مدینہ بس نظر میں ہو شاہ مدینہ المدد تاجدار مدینہ مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ اور ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں یوں موت آئے ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں یوں موت آئے جھوم کر جب
مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر ہے کیا نق دنیا دیکھوں آخری عمر ہے کیا نق دنیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ہی دھن ہے بس تمنا ہے بس ایک تمنا ہے مدینے کی تمنا صرف تمنا ہے مدینے کی تمنا اب تو بس ہی دھن ہے بس ہی دھن ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اب تم بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تم بس دھن ہے سلطان مدینے نبیان دا سردار مدینے سونا ساول یار مدینے ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے جنوں تکیا دل نہیں رجدا او سونا دربار مدینے چارہ کرو کوئی چارہ لاو چارہ کرو کوئی چارہ
چار مدینے اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس یہی دھن ہے پروردگار شافع محشر کا تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے رب کریم ساقی کوثر کا واسطہ تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے مدینے گزار دے طیبہ کے چاند جاورے محشر کا واسطہ سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے زہرا کے لال سبتے پیمبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ امام علی اکبر کا واسطہ اللہ تھوڑی رہ گئی ہے مدینے گزار دے ایوب دے تو مرشد رہبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے اب تو بس حسرت ہو نہیں بس آقا تیرے مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار مناؤں دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جانی ورگی تور نہیں میرا دل دا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا نہیں اب تو بس مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے در و دیوار تمہارے کو چومنے آئے اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے سے روزے وہ پیار کر لیں گے گھٹائیں جھوم کر آتی ہے جب مدینے سے
صدا آتی ہے یہ عاشقوں کے سینے سے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے اب تو بس سے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی سوچ کر ہم رہ گئے اب تو بس دھن کہ مدینہ دیکھو اب تو بس سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. کاش واقعی ایسی دھن ہو جائے کہ مدینہ دیکھو، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ اتنا ذکر مدینہ کیوں، اتنی مدینے کی باتیں کیوں، اتنا مدینے کی یاد کیوں. سچی بات تو یہ ہے کہ جس کا دل ذکر مدینہ سن کر جھومتا نہ ہو اس کو اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے. ایک عاشق رسول کے لیے، ایک غلام کے لیے مدینے سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اتنا مدینے سے پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ جن کا کلمہ پڑا ہے وہ آقا مدینے میں ہے، جن سے شفاعت لینی ہے وہ آقا مدینے میں ہے. نبی پاک دنیا کے کسی اور کونے میں ہوتے ہم اس شہر کا نام لیتے، ہم اس جگہ کا نام لیتے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، یہ مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ نے فرمایا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. مدینہ اس عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا آقا کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے ہاں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے. سچ بتائیں
ساری دنیا گھوم لی، ساری دنیا دیکھ لی، مگر مدینہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو مدینے میں سکون ہے، جو مدینے کی فضاؤں میں پاکیزگی ہے، جو مدینہ منورہ میں جا کر دل پر سکینہ اترتا ہے۔ کچھ باتیں ناظرین ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ شاعر نے کہا نا، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ آج بھی وہ گلیاں بتا رہی ہیں، اور سبحان اللہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ جی ہاں، احادیث میں آتا ہے کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو نبی پاک کا روضہ ہے نا، وہ ایسی مبارک جگہ ہے کہ جس کا صرف دیدار کر لے، جس کے قریب کوئی حاضر ہو جائے، آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور پھر سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں نبی پاک کا دربار وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام حاضری دیتے ہیں۔ فرشتے وہ ہیں جو معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، مگر ناظرین ان کو زندگی میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے، یعنی کہ اندازاً 12 گھنٹے کی حاضری ملتی ہے، کیونکہ دن میں 2 بار بدلیاں ہوتی ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ ان اے لائف ٹائم، پوری زندگی میں صرف 12 گھنٹے کی حاضری ہے، اور وہ کس کی ہے؟ کم و بیش 12 گھنٹے کی، معصوموں کی، فرشتوں کی۔ اور ہم جیسے گناہ گار جو گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، اور جب مدینہ منورہ جائیں تو کوئی لمٹ نہیں، جتنے دن چاہیں ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ سے تو نہیں واپس بھیجا جاتا نا، ہم ہی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ لکھتے نا اعلیٰ حضرت، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، وہ تو پالتے ہیں، یہ تو ہم لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اس دربار میں ہمیں بلایا جا رہا ہے، پھر کیوں نہ مدینے جانے کو ترسے کہ جہاں فرشتے پلکیں بچھا رہے ہیں، فرشتے ترس رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بس مدینے کا شوق عطا فرمائے، یہی دھن سوار ہو جائے کہ بس آقا کا روضہ دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مرے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شوق مدینہ عطا فرمائے، اور شوق مدینہ نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً وہ دل ویران ہے جس میں یاد مدینہ نہیں ہے، وہ آنکھ کس کام کی ہے جو مدینہ اور مدینے والے کو دیکھنے کو نہ ترستی ہو۔ اللہ ایسا شوق دے دے، ایسا ذوق دے دے کہ کئی لوگ ملتے ہیں، کوئی لندن کے خواب دیکھتا ہے، کوئی پیرس کے خواب دیکھتا ہے کہ فلاں ملک جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ اللہ ایسا کر دے کہ بس اس آس پہ جیتا ہوں، زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے نا، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ یہ عشق ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کر دے، اور اس کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے یہ محفل نعت، یہ اجتماع ذکر و نعت، یہ اچھی محفلیں، اللہ رسول کا ذکر، یہ دلوں میں رکت پیدا کرتا ہے۔ محبت مدینہ دراصل یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ مدینہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا شہر ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کا شہر ہے۔ کہتے ہیں نا، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، مال و
مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ ہو تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، خزران کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی دعا مانگی ہے، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے نہیں مرنے کی دعا کرتے۔ ایسا کون ہوتا ہے جو کہے کسی شہر میں جا کے مرنا ہے؟ یہ بھی نبی پاک نے ترغیب دلائی ہے، یہ بھی پیارے آقا نے انکریج کیا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ خدا کی قسم، آپ نے بھی بہت سارے قبرستان دیکھے ہوں گے، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہر میں قبرستان میں جائیں، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اور خدا کی قسم جنت البقیع کا قبرستان دیکھیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے، کیوں نہ مر جائیں، کیونکہ آقا کا روضہ سامنے، کبھی جنت البقیع کو دیکھیں، گنبد خضرا سامنے، اچھا بالکل جنت البقیع جو ہے نا وہ نبی پاک کے عین قدموں کی سیدھ میں ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، حضرت عثمان غنی جس میں ہوں، اللہ اکبر، خاتون جنت ہوں، آپ سوچیں ان کے ساتھ اگر تدفین ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج اس محفل کے صدقے ہم سب کو مدینے کی با ایمان زندگی اور با ایمان موت نصیب فرما۔ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق سار کی آبرو ہے یہی، کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس، جبھی تو ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ آصف بھائی آئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہماری اس محفل میں سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شاہکار کلام بھی شامل کریں، جس میں التجائیں بھی بڑی پیاری ہیں، اور یقیناً آج کل مشکلات بھی بہت ہیں، پریشانیاں بھی بہت ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں بہت خوبصورت عرضی بھی ہے اس میں، اور وہ 4 زبانوں میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے۔ تو آئیے، شاعری کی دنیا کا بھی شاہکار ہے، اور یوں سمجھیے کہ ایک ایسا بحر رواں ہے، 4 مختلف اشعار ہیں اور 4 مختلف زبانیں ہیں، اور ہر لائن الگ زبان میں ہے، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، اور خوبصورت ربط بھی ہے۔ آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لو یاتی نظیرک فی نظر، لو یاتی نظیرک فی نظر، لو یاتی نظیرک فی نظر، مثل سونا شد پیدا جانا، مثل سونا شد پیدا جانا، تاج کو تاج تورے سر، تاج کو تاج تورے سر، ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا۔ ایک اور عرض بھی کروں گا کہ نور علی نور کہتے ہیں، اس محفل کو بنا لیتے ہیں اور کلام کو برکت دیتے ہیں، کہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی اپنے وقت کے یقیناً مجدد تھے، اور ایک اور عظیم ہستی کا کلام، پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام بھی اگر اس کلام کے ساتھ ملا لیا جائے تو 2 عظیم ہستیوں کا، 2 مقبول بارگاہ ہستیوں کا ہمیں فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج سکھ میں سرا دیوا دھیرے، آج سکھ میں سرا دیوا دھیرے، کیوں دلڑی اداس گھنیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، کیوں دلڑی اداس
گنے لو لو وچ شوق میری لو لو وچ شوق میری اج نینا لایا کیوں جھڑے اج نینا لایا کیوں جھڑے نینا لایا کیوں جھڑے اج نینا لایا کیوں جھڑے اج نینا لایا کیوں جھڑے نینا لایا کیوں جھڑے اج نینا لایا کیوں جھڑے اج نینا لایا کیوں جھڑے انا فیا فشوا سخا انا فیا فشوا سخا گیسو پاکے قبرے کرو گیسو پاکے قبرے کرو گیسو پاکے قبرے کرو سہارے جھرے سہارے جھرے اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز میں التجا پیش کی ہے کہ حضور انا فی عطشیوں و سخا کا اتم، حضور میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت تو بہت زیادہ ہے، اے گیسو پاک اے ابر کرم۔ حضور والا آپ کی مبارک جو گیسو ہیں وہ ابر کرم کی مانند ہیں، اگر ان گیسوؤں سے ٹپکتے ہوئے کچھ بوند اس ابر کرم سے برستی ہوئی کچھ بوندیں مجھے مل جائیں گی، میری پیاس بھی بجھ جائے گی، میری بگڑی بھی بن جائے گی۔ اب اس کو آپ بہت سارے پہلوؤں میں نبی پاک سے عرض کر سکتے ہیں کہ حضور میں مشکل میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، غموں کی پیاس ہے، آپ کی ابر رحمت کی بوندیں برسیں گی تو میرے غم دور ہو جائیں گے، میری کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ آئیے اپنے غموں کو یاد کرتے ہوئے، پریشانی کے بھور میں ہے نا، میرے آقا بڑے کریم ہیں، انہوں نے ایک نگاہ کرنی ہے، ہماری بگڑی بن جانی ہے۔ انا فی عطشیوں انا فی عطشیوں سخا انا فی عطشیوں سخا گیسو پاکے قبرے کرو گیسو پاکے قبرے کرو سہارے جھرے سہارے جھرے تو بوند ادھر بھی گرا جا 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 سبحان اللہ اجمل سبحان اللہ اجمل آسان ساما اکمل آسان ساما اکمل آسان ساما اکمل پاکے تیرے علی کے تیری سارا سیدھے میرے علی کے تیری سارا مشتاق کی تھے جانے لایا اج نینا لایا اج نینا لایا کیوں جھڑے نینا لایا کیوں جھڑے اج نینا لایا الروح في دقة صدقة الروح في دقة صدقة شولا قلب سرشق شك شولا قلب سرشق شولا قلب سرشق مورا مورا بھس سوک دیا مورا قلب
سب سوکھ دیا سب سوکھ دیا سیا سوکھ دیا سب سوکھ دیا سیا سوکھ دیا یہ جان بھی پیارے چلا جا یہ جان بھی پیارے چلا جا یہ جان بھی پیارے چلا جا یہ جان بھی پیارے پیارے چلا جا بغیر والا والموجود بغیر والا والموجود بے کس خوش رو بے کس خوش رو بے کس خوش رو بھار میں ہوں بگڑی گیا منجھار میں ہوں بگڑی گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسلامی بھائیوں بہت زیادہ غم ہے، بہت زیادہ دکھ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کو مہنگائی نے جکڑ لیا ہے، مہینہ پورا نہیں ہوتا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، منجھدار میں محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے طوفان نے گھیر لیا ہے۔ آؤ نا امت کے آقا، امت کے مہربان آقا، امت کے نگہبان آقا، ہم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا حضور بہت پریشان میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، آقا البحر علا والموج طغا، حضور بڑی بڑی موجیں ہیں، بڑا خطرناک طوفان آیا ہوا ہے، من بے کس و طوفا ہوش ربا، حضور میں اکیلا ہوں، بے کس ہوں اور طوفان بہت ہوش ربا ہے اور میری کشتی منجھدار میں آ گئی ہے، یا رسول اللہ ٹوٹنے والی ہے، بکھرنے والی ہے، میرا سارا سلسلہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، حضور اب آپ ہی کا آسرا ہے، حضور موری نیا پار لگا جانا، آقا نظر فرمائیں گے تو اب میری یہ نیا پار لگے گی، میری کشتی کنارے لگے گی۔ کوئی اگر گناہوں میں پھنس گیا ہے، بری عادتوں میں پھنس گیا ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوب گیا ہے، آؤ نبی پاک سے عرض کرتے نا حضور آپ کی ایک نگاہ ہونی ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ البحر والا والموجود بحر والا والموجود بے کس طوفان ہوش رو بے کس طوفان ہوش رو بے کس طوفان ہوش رو منجھار میں ہوں بگڑی گیا منجھار میں ہوں بگڑی گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سفینے کے پرکھچے اڑ چکے ہیں، زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ، منجھار میں ہوں بگڑی گیا منجھار میں ہوں بگڑی نکاح کے لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل پہ قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں آقا اے شہریار، ہم بھی ہیں منجھار میں ہوں بگڑی گیا منجھار میں ہوں بگڑی شاف امم شگیتی چاہت خبر للہ علی خبر میری للہ علی خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا ہے کون تیرے سوا علی خبر وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیط غمزدوں کے ذان سے آگاہ علی خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ گدا پر تیرا ہتوں کے بندائے درگاہ علی خبر مایوس ہو کے سب سے آیا ہوں تیرے پاس اے جان
کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند منجھار میں گھومے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں منجھار میں گھومے گا منجھار میں گھومے گا موری نیا پار لگا جانا 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 بس خامائے مانے نوائے رازا بس خامائے مانے نوائے رازا رازے ترسے ترسی نائے رنگ نائے میری نائے رنگ میرا شادی بانا کے شادی بانا کے چاری سورا پڑا چڑھا جانا 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 یاتی نصیروں سفینہ سر یاتی نصیروں سفینہ سر بسل سونا شد پیدا شابانا بسل سونا شد پیدا شابانا جاجے کو جاجے توڑے سر جاجے کو جاجے توڑے سر ہے تجھ کو شاگے تو سر جانا ہے تجھ کو شاگے تو سر جانا موری موری پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا سبحان اللہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہماری غموں کو پریشانیوں کو دور فرمائے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی طرح عشق رسول کو بڑھانے والے سلسلے ہوں پروگرامز ہوں اجتماعات ہوں یہ ہوا کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اجتماعات میں شرکت کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عرض یہ بھی ہے کہ نبی پاک کی جو سنتیں ہیں نا اس پر عمل کرنا یہ عشق رسول کا تقاضا ہے جس سے محبت ہونا بندہ اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سنت رسول کیا کمال کا طریقہ ہے اگر اس کو بندہ اپنا لے اس کو فالو کرے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا سبحان اللہ نبی پاک اگر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں اپنے پیچھے پیچھے بھی لے جائیں ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا کیوں نہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں آقا کا جنت میں پڑوس نصیب ہو جائے آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں گے پیارے آقا سے عشق کرنا ہے تو نبی پاک کے طریقوں پر عمل بھی تو کرنا ہے نا اللہ مجھے بھی سنتوں کا پابند بنا دے آپ کو بھی نبی پاک کی سنتوں کا پابند بنائے اب انشاءاللہ پروگرام کے ہمارے سلسلے کے اختتام میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے سب مل کر نعت خواں بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا سب ہے دو، میرا خالق کا سب ہے دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جینا نظر کرم خدا را، اے میرے میرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، چودی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو یا غوث، جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا، پھرتا ہے مارا، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن زمین نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جینا نظر کرم خدا را، اے میرے میرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے تاجدار حرم شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، بس نہ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں
دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں اب بلا لو مدینے میں اتار کو اب بلا لو مدینے اب بلا لو مدینے میں سگے اتار کو اپنے قدموں میں رکھ لو ناگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں سلام پہ ہر دم کروڑوں سلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں حاضری دربار مصطفیٰ عطا فرما، اسی سال حج کی سعادت بھی نصیب فرما، جہاں جہاں لوگ ہمارے ساتھ دنیا بھر میں دعا میں شامل ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کی بھی خیر فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ زمین و زمان